امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور ہوگا، یہ بات تو کنفرم کی جا رہی ہے، لیکن اس کی تاریخ ایگزیکٹلی کیا ہوگی اس بارے میں ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن اس کا مرکز ایک بار پھر سے اسلام آباد ہی ہوگا۔ اس حوالے سے کل وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے واضح کر دیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین صاحب۔ زاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے پاکستانی واحد ثالث ہے، جبکہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے دورے پر ہیں۔ آج ان کی باقر کالباف سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے پاکستان میں اپنے وفد کو لیڈ کیا تھا، اور اس کو اسی انداز میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک اعتماد سازی کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے۔ آپ کی نظر میں کیا توقع رکھی جائے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ سے؟ کیونکہ ایران کا ایک مطالبہ تو ہے، انہوں نے کہا کہ جو دوسرا مذاکرات کا راؤنڈ ہو وہ ڈیسائسو ہونا چاہیے، فیصلہ کن ہونا چاہیے، تو یہ توقع رکھنا درست ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ ممکن ہو کہ کوئی فیصلہ ہو جائے اگر دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ زیادہ تر جنگ کو زیادہ دیر تک رکھا جائے۔ امریکہ یوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنگی تیاریاں بھی اب ان کی بڑھ گئی ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی کافی ایک دباؤ موجود ہے۔ دیکھیے، اس جنگ کے نتیجے میں صرف یہ نہیں ہے کہ ایران کا پہ حملہ ہوا ہے اور اس کو جو ہے تباہ کیا گیا ہے، بلکہ اس کے اثرات جو ہے نہ صرف خطے پہ بلکہ پوری دنیا پہ اس کے معاشی صورتحال پہ اثر پڑ رہا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر جنگ کو طول دیتے ہیں اور اگر فرض کیجیے ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے نتائج بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حالانکہ اگر پچھلی میٹنگ کو بھی دیکھا جائے تھا تو وہاں کم از کم بنیادوں پہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل جانا چاہیے تھا۔ ایران نے بہت زیادہ جو ہے انہوں نے لچک دکھائی تھی، اور اس کا اظہار جو ہے خود وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس جو کہ قیادت کر رہے تھے امریکن ڈیلیگیشن کی اسلام آباد ٹاکس میں، ان کی طرف سے بھی یہی اندیا آیا تھا۔ میرا خیال یہ کہ کچھ ایسے حلقے موجود ہیں امریکہ میں یا جو ہے یا اسرائیل کا دباؤ بھی موجود تھا، جس کی وجہ سے کوئی حتمی طور پہ کوئی سیز فائر نہیں ہو سکا۔ دیکھیں، اس قسم کے حالات میں یہ ممکن تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کمپریہنسو ایگریمنٹ ہوتا، لیکن یہ امید کی جا رہی تھی اسلام آباد ٹاکس میں کہ کسی ایک حد تک جو ہے اس کے سیز فائر کو مدت بڑھائی جائے گی اور چند بنیادی چیزوں پہ جو ہے اتفاق ہو جائے گا، اور پھر ایک ایسا فریم ورک دیا جا سکتا تھا جس پہ مزید مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوا۔ اب جو ہے یہ خیال آتا ہے کہ کوششیں بہت ہوئی ہیں اور پاکستان نے خاص طور پہ ایک ثالثی کی حیثیت سے اپنا کردار نبھایا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ اور پاکستان کو ایک خصوصی حیثیت بھی حاصل رہی ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی اس کو کافی حمایت تھی، اس پہ ایک اعتماد تھا، اور دوسری طرف ایران کا بھی بہت زیادہ اعتماد تھا۔ تو اب یہ صورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ قریب لایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے، اور واقعی جو ہے کہ اب امریکہ اس بات پہ سنجیدہ ہوگا کہ اس میں جنگ کو ختم کیا جائے۔ اس وقت جو ہے یہ ایران کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیا یہ جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے یا امن کی طرف جائے گا۔ زاہد صاحب، پاکستان کے فیلڈ مارشل ایران کے دورے پر ہیں، اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ آپ کی نظر میں یہ ایک بڑا کرٹیکل پوزیشن نظر آتی ہے، کیونکہ ایران کے پاکستان میں سفیر نے آج بھی امریکہ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اس مذاکرات کے سلسلے میں۔ یہ جس پوزیشن میں پاکستان ہے، اس میں ایران کا اعتماد مذاکرات کے سلسلے پہ قائم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نیوکلیئر ڈیل ہوتی ہے تو اس میں ایران نے کس حد تک اس کو لچک دکھانی ہوگی تاکہ مستقل امن قائم ہو سکے اور کوئی اگریمنٹ ہو سکے، اس پہ قائل کرنا بھی یہ کس حد تک ایک چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، ایران نے تو بہت لچک دکھائی ہے، اور میرا خیال یہ کہ جو ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ جو ہے اس سے صاف اس پہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایران ایک مفاہمت جو ہونا چاہیے تھی اس کی طرف جا سکتا ہے اور جائے گا بھی۔ لیکن سب سے بنیادی چیزیں دیکھیں، یہ جو آپ نے دیا ہے کہ ایران کی سفیر کی طرف سے بیان آیا، لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ آج جو ہے ڈیفنس سیکرٹری امریکہ کے، ان کا جو دھمکی آمیز جو ہے بیان، اس کو آپ ذرا دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اور فوجیں بھیجی ہیں وہاں پہ۔ دوسری بات یہ ہرمز کا جو ہے ناکہ بندی جاری ہے، اور جو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ جو ہے ہم فوجیں تیار بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایران پہ حملہ کیا جا سکے، اور اس دفعہ جو ہے حملے شدید ترین ہوں گے۔ تو یقینی بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی دھمکیاں مستقل ملتی رہیں گی
تو پھر کوئی یہ امید نہیں کر سکتا ہے کہ ایران نے باوجود اس کے کہ لچک دکھائی ہے، یہ امید نہیں کر سکتا ہے کہ ایک ڈاٹڈ لائن پہ سرنڈر کر لیں۔ میرے خیال یہ بات شاید یہ ہوتا ہے یہ کہ اس قسم کی الفاظ ایک بلیجرنس جو ہے وہ بھی دکھائی جاتی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ایران نے تو اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے پاکستان پہ، لیکن یہ کہنا کہ جو ہے ایران کوئی اور لچک دکھائے، میرے خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا لچک دکھا سکتا ہے۔ ظاہر صاحب، امریکی میڈیا تو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کی ٹیکنیکل ٹیمز جو ہیں وہ ایک فریم ورک کے اوپر کے قریب پہنچ چکی ہیں، اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے مسلسل۔ سو آپ کی نظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ ایک ایسی نیوکلیئر ڈیل حاصل کر سکیں گے جس کو وہ اپنی فتح کے طور پر پیش کریں، یا ایران کی طرف سے ٹف ٹائم دیا جائے گا ان نیگوسیشنز میں؟ نہیں دیکھیں، پہلے تو یہ اس بات کو کریں کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ نیوکلیئر ایشو جو ہے وہ بنیادی ایک اسٹیکنگ پوائنٹ تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں آپ خود بھی بیانات دیکھ لیں کہ جو ہے ایران نے مستقل اس بات کی طرف کہا ہے کہ اس کا ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور خود امریکن اخبارات میں اگر آپ دیکھیں نیو یارک ٹائمز کی سٹوری، تو اس میں یہ تھا کہ ایران اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ 5 سال تک وہ کوئی انریچمنٹ نہیں کرے گا۔ ایک اور چیز بھی آتی ہے، دیکھیں انریچمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن بنانے کی طرف جا رہا ہے۔ ایک ایران جو NPT کا جو ممبر ہے، نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی جو کہلاتی ہے، اور اس میں جو ہے ان کو ایک اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ ایک خاص حد تک یورینیم کی انریچمنٹ کریں تاکہ جو ہے وہ اپنے سویلین مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ تو اب یہ ساری چیز، اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جنیوا میں جو مذاکرات کا دوسرا دورہ ہو رہا تھا عمان کی جو اس میں ثالثی میں، اور اس میں جو خود عمان کی جو وزیر خارجہ کا جو بیان ہے اس میٹنگ کے بعد، اس میں تو یہ تھا کہ ایران نے جو ہے اس بات کو بالکل ان کو، یعنی جو امریکہ چاہ رہا تھا کہ جو ہے نیوکلیئر اس پہ ہوئے، تو وہ تو بات ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حملہ ہو گیا۔ اصل میں مسئلہ یہی آتا ہے کہ نیوکلیئر کا ایشو جو ہے، اچھا اس سے پہلے جو ہے خود ٹرمپ کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ 12 جون کو جو حملے ہوئے تھے جس کے پچھلے سال، تو اس کے نتیجے میں ایران کی جو صلاحیت تھی جوہری بالکل ختم کر دی گئی تھی، اور یہاں تک ان کا کہنا تھا، بار بار کہہ رہے تھے کہ اب کہ جو انرچ مٹیریل ہے جو کہ بقول ان کے نیوکلیئر ویپن بنانے کے کام آ سکتا تھا، وہ بھی کئی اس میں دبا ہوا ہے، اس کو نکال نہیں سکتا ہے کوئی بھی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تو متضاد جو باتیں آتی ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیوکلیئر کوئی خاص ایشو نہیں ہے۔ اب دیکھیں وینس کی طرف سے بھی کیا بیان تھا کہ ایران نے بہت زیادہ دکھائی تھی، لیکن آخر میں آ کے چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں۔ میرے خیال یہ کہ شاید اب ٹیکنیکل ٹیم گئی ہے، تو اس میں اگر لچک ایران، اس میں میرے خیال یہ کہ آخر میں آ کے نیوکلیئر ایشو اس وقت کوئی نہیں ہے۔ آپ خود امریکن اخبارات میں بھی دیکھ لیں کہ یہ ایک ایشو بنایا جا رہا ہے زیادہ تر، کیونکہ اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ 2015 میں جو ہے ایک ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا، اس میں صرف امریکہ شامل نہیں تھا، اس میں جو نیوکلیئر جو P5 کنٹری کہلاتے ہیں، جس میں تمام جو ہے نیوکلیئر اسٹیٹس شامل تھیں، ان کی طرف سے دستخط کیا گیا تھا۔ وہ تو ٹرمپ نے اپنی پہلی حکومت میں اس کو ختم کیا گیا، لیکن اس میں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس وقت شاید خود اب امریکہ پہ بھی پریشر پڑ رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی معاہدہ تو ضرور ہو جائے گا، اور میرے خیال معاہدہ یہ شاید شروع میں تو یہ ہوگا کہ ایک جو سیز فائر ہے اس کی مدت کو بڑھایا جائے گا، لیکن وہی خیال آتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کوئی بھی معاہدہ ایک اس قسم کی جنگ کے ایک جس کو کہتے ہیں شیڈو میں، وہ پھر ممکن نہیں رہتی، وہ کسی کو بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ ایک اور سب سے بڑی بنیادی ایک جو مسئلہ ٹکا ہوا ہے، اگر فرض کیجئے امریکہ اور اس میں بات ہو جاتی ہے، تو سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے کہ کیا اسرائیل ایک کوئی معاہدہ چاہتا ہے، اور اس بات کا اشارہ ہے میرے خیال سارے جو ہے وہ دے رہے ہیں، میرے خیال جتنے بھی آپ دیکھ لیں ویسٹرن پیپرز کو، سب کا سب یہی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ وہ اس بات کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ سیز فائر کیا جائے۔ اس کا مقصد نیتن یاہو کا جو اسٹیٹمنٹ آ رہے تھے اس میں بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اہداف ابھی حاصل نہیں ہوئے ہیں، تو وہی بات آتی ہے کہ اب اگر امریکہ پہ ایک لحاظ سے اور بھی ہے کہ انٹرنیشنل ایک دباؤ بھی موجود ہے،
اب ویسے تو لگتا یہ ہے کہ آثار اچھے نظر آ رہے ہیں بات چیت کے، لیکن آج جو مجھے پریس کانفرنس دیکھا ہے میں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی، اس سے جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اب یا تو وہ ٹرمپ کی کوشش یہ ہے کہ جنگی صلاحیت کو بڑھا کے کوئی ایسا معاہدہ کیا جائے جس میں ایران بالکل سرنڈر کر جائے، وہ شاید ممکن نہیں ہو سکا، کسی ملک کے لیے مشکل ہوگا۔ پہلے کل تک ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم یہ دونوں ممالک بہت قریب آ گئے ہیں معاہدے کے، لیکن آج کے ابھی آدھے گھنٹے ایک گھنٹے پہلے جو زاہد صاحب آپ سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگسیت کی گفتگو کا حوالہ دے رہے ہیں جس کے اندر انہوں نے ابنائے ہرمز میں نیول بلاکیڈ کی بھی بات کی، تو پھر آخر میں زاہد صاحب آخر میں اس اسرائیل کے جو سیبوٹاج کا فیکٹر ہے وہ تو ایک اس کے اوپر تو سبھی بات کر ہی رہے ہیں، لیکن خود صدر ٹرمپ کے بیانات بھی بہت زیادہ بحث اس کے اراؤنڈ بھی ہو رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے بڑے کینڈیڈ قسم کے جو سٹیٹمنٹس آج کل آ رہے ہیں وہ بھی ایک اثر انداز ہو سکتے ہیں مذاکرات کے اوپر، جیسا کہ انہوں نے کل بڑا ایک کرپٹک قسم کا سٹیٹمنٹ دیا کہ میری چائنیز سے بات ہوئی ہے اور ہم مستقل طور پہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول رہے ہیں، اور اس سے تاثر یہ لیا گیا کہ وہ نیول بلاکیڈ کو ختم کرنے کی بات کریں، لیکن آج پیٹ ہیگسیت نے جس گفتگو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں کہا کہ وہ تو جاری ہے، سو انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں۔ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹس بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات اگر آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ایک مسئلہ کریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہی رہتا ہے ٹرمپ کا، کس باتوں کو یقین کیا جائے۔ میرے خیال یہ کہ ایک ہی وقت میں کئی متضاد باتیں کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ٹرمپ کی صرف بیانات کے نتیجے سے کوئی نتائج حاصل نہیں کیا جاتے ہیں۔ اب اس کو دیکھ لیں چائنا کو، جو آپ نے ابھی اچھا یاد دلایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ چائنا اس میں بہت خوش ہے۔ اب ذرا پھر اس کے بعد کل جو ہے چائنیز اسپوکس پرسن کا، جس کا میں نے اپنے ایک شاید کالم میں ذکر بھی کیا تھا کل جو چھپا تھا، اس میں جو ہے اس میں ایک انہوں نے اس پہ سخت تنقید کی تھی کہ یہ جو جس امریکہ کے سسٹم کو، اور دوسری بات یہ کہ خود پریزیڈنٹ شی نے جو ہے ان کا ایک اگر الگ سے تھا بیان جو کہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ سے ملنے کے بعد تھا، وہ یہی تھا کہ ایک جنگل کے قانون کو کیا جو ہے نہیں ہونے دیں گے، اس ٹائپ کی چیز تھی کہ لا آف جنگل جو ہے وہ کسی طور پہ بھی امن قائم نہیں کر سکتے۔ چائنا کا اسٹینڈ بہت ہی واضح ہے، چائنا نے جو ہے 4 پوائنٹ جو دیے ہیں اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں تو وہ یہی نظر آتا ہے کہ ایک سب 2 نکات بہت اہم ہیں کہ ایک سوورینٹی کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے ہر ملک کو، اور یہ کہ اس جو حملے ہیں جو کہ جاریت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے یہ اب ٹرمپ نے اس کو نیا رخ دینے کی کوشش کی کہ چائنا بھی اس بات سے بہت خوش ہے جو کہ ان کے اقدامات تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پھر اب اس کو کیا کہا جائے کہ مس انٹرپریٹیشن چائنا کے اسٹینڈ کو، چائنا کا جو بہت ہی ایک معتدل ایک پورا جو ہے ایک بہت ہی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک اسٹیٹسمنٹ ٹائپ کے جو ہے بیانات آ رہے ہیں، اور اس میں یہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ چائنا جو ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ جو ہے کچھ وہ نہیں کرے آگے چل کے۔ اگر فرض کی جنگ زیادہ کھیلتی، فرض کیجیے کہ چائنا اس وقت جو ہے سب سے زیادہ آئل امپورٹ، سب سے بڑا آئل امپورٹر ہے ایران سے، اگر اس کے جہاز کو روکا گیا، ابھی تک روکنے کی وہ نہیں ہوئی، ان کی کوشش نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر فرض کیے کوئی ایسے جہاز روکے جاتے ہیں، جس پہ آج جو میں نے وہی ڈیفنس سیکرٹری کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں کہا گیا تھا جو بھی جہاز جو ہے اس کو اور چیکنگ کی جا سکتی، کسی بھی جہاز کی چیکنگ کی جا سکتی، اگر فرض کیجیے کوئی بھی تصادم ہوتا ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ صرف خطے تک نہیں ہوں گے۔ اب وہی بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت سب کی خواہش یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکلنا چاہیے، جنگ ختم ہونی چاہیے۔ جنگ کے اثرات جو ہیں ہم پہ بھی بہت زیادہ پڑیں گے، بہت زیادہ پاکستان میں، اور میرا خیال یہ کہ پاکستان کی جو کوششیں رہی ہیں وہ یقینی طور پہ قابل تعریف ہے، اور اس کی جو ہے سبھی ایک ایگنیشن مل رہی ہے، لیکن یہی بات آتی ہے کہ ایک ثالثی کا رول جو ہے ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے، اصل جو ہے پھر اس کا پورا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ جو جارے ہے، جو کہ ایگریسر ہے، وہ ان کی طرف سے کیا قدم اٹھایا جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔